پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ معاملات کو سیدھا کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی. جو کوئی اللہ پر تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو وہاں سے رزق دیں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے بڑے رجوع کے ساتھ, بڑی لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ثم اذا خولہ نعمتا منہ, جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں, نسی من کان یدعو الیہ من قبل, تو وہ ایسا بھول جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. یہی ہوتا ہے. یعنی دنیا میں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ مصیبت پریشانی حل کر دیتا ہے, اس کے بعد وہ یا تو اور ہستیوں کی طرف اس تکلیف کے دور کرنے کو منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں جی میری تو پلاننگ ہی بڑی چنگی سی, دیکھو نا میں اس ٹائم بڑا منو سمجھ آ گئی سی کیا ہونا ہے تو میں کر لیا سی. تو انہوں اللہ کا بندہ جنی مرضی سمجھ آ جائے, اللہ کے سامنے تو اتنے فیکٹرز ہیں کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت وہ آنے واحد میں ہیرو سے زیرو اور زیرو سے ہیرو کر دیں, اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے. یعنی انسان کی ساری پلاننگز دھری رہتی ہیں. جیسا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. یعنی میں پورا ارادہ کر لیتا ہوں, سارے کے سارے سرکمسٹانسز فیوریبل ہوتے ہیں میرے لیے, ڈن, اچانک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا. ایسا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. اور یہی چیزیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنا آپ انسان کو دکھاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں سورۃ الکہف میں آیا کہ اے نبی علیہ السلام کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ یہ ایک بات کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا اور آپ انشاءاللہ نہ کہیں. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے, انشاءاللہ کے ساتھ کہنا ہے. اگر وقت کے پیغمبر کو یہ بات کی جا رہی ہے, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, کہ آپ نے کبھی مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر بات نہیں کرنی, کبھی نہیں کرنا ہے میں کام کروں گا, مگر یہ کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کے ساتھ. کیونکہ انسان تو صرف ان فیکٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا جو آپ کے سامنے. ہم نے کئی بار چیزیں دیکھی ہیں, ہر فیکٹر کاؤنٹر کرتے ہیں. میرے جیسا تو وہمی بندہ کوئی شاید چھوڑتا ہی نہیں ہے, پھر بھی کچھ کوئی نہ کوئی پاک نکل آتی ہے بیچو. کیوں نکل آتی ہے؟ انسان کبھی آزاد نہیں ہوتا اللہ سے, اس کی تقدیر سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا. اسی لیے الحمدللہ عرصہ دراز سے ہم اپنی پوری ایفرٹ کر کے اس کے بعد اللہ پر ہی توقع رکھتے ہیں. اور میں یعنی جتنا اپنے دنیاوی معاملات میں یا دین کے کام میں ریسورسز کو مینیج کرنے میں وہمی ہوں نا, اس سے زیادہ میں الحمدللہ عرصہ دراز سے اللہ کے بارے میں وہمی ہوں کہ جب کچھ میں سب کچھ کر لیتا ہوں نا, اور مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے نا وہ اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رکاوٹ نہ ڈال دے. اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہوں ہر معاملے میں. اور اس کا میں نے پھر پازیٹیو رزلٹ دیکھا ہے کہ میرے بگڑے ہوئے کام جس میں نے کئی چیزیں اوور لک کی بھی ہوتی ہیں وہ پھر اللہ نے سنبھالی ہوتی ہیں, وہ خود بخود ریزالو ہونی شروع ہو جاتی ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ معاملات کو سیدھا کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی. جو کوئی اللہ پر تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو وہاں سے رزق دیں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا. ان اللہ بالغ امری, اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے جو ارادہ کر لیا ہے نا, جس کام کو بلوغت تک لے کے جانے کا وہ اس نے کر دینا ہے. لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. یعنی جب وہ وقت آئے گا نا تبھی وہ معاملات ہونے ہیں, اس سے پہلے نہیں ہو سکتے. آپ جتنا مرضی ٹل لگا لیں, جس چیز کا جو وقت ہے وہ اسی وقت پہ ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کو عطا کر دیتے ہیں پھر یہ فوراً اللہ کو بھول جاتے ہیں. وہ میں اگلے دن وہ قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, انہوں نے بڑی اچھی بات کی واسف علی واسف صاحب کے حوالے سے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی طرف آپ کی توجہ اور توکل کا لیول کیا ہونا چاہیے. ایک تو وہ توکل ہے جو ہمیں واعظین کی تقریروں میں نظر آتا ہے, ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے. پریکٹیکلی وہ 1% اللہ پہ توکل نہیں کرنے والے ہوتے. اگر اللہ پہ توکل ہو تو وہ اپنے چاہنے والوں اور مریدین سے چندے اکٹھے نہ کر رہے ہوں اور ایک ایک چیز کی ٹینشن کر رہے ہوں, تو وہ ایسے معاملات نہیں ہوتے. وہ میرے ایک دوست ہیں, یہ واقعہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں, میں دوبارہ آپ کو قاسم علی شاہ صاحب والا بعد میں سناتا ہوں جو مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا.
میرے ایک دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک پیر صاحب کے بیٹے جو ہے نا وہ کالج میں پڑھتے تھے، تو وہاں پہ کافی وہ عرس وغیرہ لگتا تھا، بڑے دور دراز سے لوگ آتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ جب جن دنوں میں عرس ہوتا تھا نا تو وہ پولیس کو بار بار فون کر رہے ہیں کہ جناب سیکیورٹی کا بڑا خیال رکھنا ہے لوگوں دی جی، یعنی یہ لوگ آتے ہیں، پچھلی بار بھی آیا ہو گیا سی کی ہویا سی جیب کٹ گئی تھی. میں نے نہیں دیکھا کہ پیر خانے پہ یا کوئی عرس پہ لوگ جا رہے ہوں، لوگ ان کو وہاں پہ مار رہے ہوں کہ یہاں ادھر کیا کرنے آئے ہیں. وہ تو بیچارے بڑے کمزور لوگ ہیں جو عرسوں کے خلاف ہیں، نہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی کہ وہ مارنے والے تو دوسری پارٹی ہیں. تو کہتا ہے میں نے اس کو کہا یار تم اتنی ٹینشن کو لیتے ہو، مطلب جو آ رہا ہے اس کو کہنا ہے جی اللہ تو بندے ہوئے جیبا کٹ جائیں گے سانو کہ دیں گے تھے آگے. یہ اس نے خود بول کے کہا، اس نے کہا ہمارے مریدین کی اگر جیبیں کٹ گئیں تو یہ ہمیں کیا دیں گے، تو ہمیں ان کی جیبوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے. اور مریدین اس نیت سے جا رہے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے نا وہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، اور پیر صاحب آپ کی جیب کی حفاظت کے لیے خود پولیس کے محتاج ہیں. آپ اندازہ کر لیں. اور وہ قاسم علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ وہ واصف علی واصف صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میں اور دنیا داروں میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا ان کو کوئی اگر پتھر بھی مار دیتا ہے نا آ کے تو ان کو پتھر مارنے پر بھی غصہ نہیں آتا، وہ اوپر دیکھ کہتے ہیں یا اللہ خیر ہے، کوئی غلطی ہوگی. کیوں؟ یہ حقیقت بات ہے کہ فاعل حقیقی اللہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کو جو مخلوق کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہے نا اس کا فاعل حقیقی بھی اللہ ہے، کیونکہ جو ہزاروں تکلیف کے درمیان ہرڈل بنا ہوا ہے اسی نے اجازت دی ہے نا کہ چلو ایک چونڈی انہوں وڈ لے جائے، کیونکہ ہزاروں تکلیفیں تو اس نے آلریڈی بلاک کی ہوئی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں کہاں سے. آپ نے اگر یہ چیز دیکھنی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے. بچے جس طرح اندھوں کی طرح بھاگتے ہیں، ایک کن پٹی پہ صرف ایک جو ہے کارنر لگنے کی مار ہے نا بچے کی ڈیتھ، بڑا بندہ مر جاتا ہے. کس طرح بستروں سے گرتے ہیں، جا کے کبھی کہیں گرتے ہیں، سیڑھیوں سے نیچے گر جاتے ہیں، کہیں جا کے لگتے ہیں، کبھی کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ادھر آنکھ کے قریب بندہ کہتا ہے اوہ شکر ہے جی بس نیڑے ہی نیڑے بچا ہے، اور اللہ سے بنو اللہ نے بچایا ہوتا جی، ہمیشہ ہی بچ جاتا ہے بندہ. کتنے بچوں کی آنکھیں نکل جاتی ہیں بچپن میں، ورنہ تو آدھے ادھر جو ہیں وہ کانے ہی بیٹھے ہوئے ہوں. یہ اللہ نے بڑے کیے ہوتے ہیں. یہ اللہ قرآن پاک میں آیات ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتے معمور کیے ہوئے انسانوں کی حفاظت کے اوپر. یہ ساری چیزیں اللہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو کوئی کہہ دیتا ہے بزرگوں نے کیا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا. وہ ایک بندہ جو ہے وہ سمندری طوفان میں پھنس جاتا ہے، اور جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ منو بچا لے، میں دیکھ دیا گا تیرے نا دی. ٹھیک ہے جی، تو وہ اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. تو وہ پھر کنارے آ کے کہنا جی وہ تو پھر ظاہر ہے اس نے مکر ہی جانا ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں پھر یہ بھول جاتے ہیں ہمیں. تو کنارے پہ پہنچ کے آتا ہے کیڑی دیگ، کوئی دیگ شیک نہیں ہو. تو وہ پھر ایک اور ہچکولا اس کو آتا ہے، تو پھر وہ سمندر میں کہنا نہیں یا اللہ میں پوچھ رہا تھا مٹھی کے لونی، ٹھیک ہے کیڑی دیکھ تو مراد ہے، مطلب نہیں یہ اللہ نے تو نہیں دھوکھا دیتا جا سکتا ہے، دنیا ہی دھوکھا دیتا جا سکتا ہے کہ میٹھی دیکھ یا نمکین. تو یہ وہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ یہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اس طرح بھول جاتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیاں کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے. بچہ اللہ نے دیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ بہکا دیں اللہ کی راہ سے. حقیقت بات ہے کہ یہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے. آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں وہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں مندر میں گئے تھے تو ہمیں اولاد ہوگی، حالانکہ اللہ دے رہا ہوتا ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اور ہستیوں کی طرف اسے منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم نے تو کئی ایسے دیکھے ہیں جو لوگوں کو بچے دے رہے ہیں لیکن خود بے اولاد ہوتے ہیں. ان کو کہ آپ کیوں نہیں اولاد ہو رہی ہے؟ سورہ شورا کا آخری رکوع پڑھ لیں. اللہ فرماتا ہے اللہ جسے دیتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے. نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیوی ہے جس سے اولاد ہیں، سیدہ خدیجہ سے، یا ایک ماریہ قبطیہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے. باقی آپ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں. کیا نبی کی بیویوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولاد ہو؟ اللہ کی مرضی. سیدہ عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں، جوانی کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے.
اللہ ان کو ایک بچے ہی دے دیتا کہ حضور کے بعد انہوں نے 47 سال تک زندہ رہنا تھا، کہ چلو ان کی ایک دل جوئی کا معاملہ ہو جاتا کہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں، ایک بچہ ہوتا تو ان کی زندگی بھی اس کے سارے گزر جاتی. نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. قل تمتع بکفرک قلیلا، اللہ کا اس پہ غضب دیکھیں. اللہ فرماتا ہے نبی ان سے فرمائیے کہ یہ جو تم کفر کر رہے ہو نا، اور یہ جو لطف اٹھا رہے ہو ہماری نعمتوں سے، کہ تمہیں ہم کوئی نعمت دیتے ہیں تو تم اور ہستیوں کی طرف منسوب کرتے ہو، اٹھا لو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی زندگی میں. انک من اصحاب النار، پھر تو تم مرنے کے بعد دوزخیوں میں ہی شامل ہوگا انسان. یہ سنگولر کے سیغے سے نا ایز اے ڈاکٹرین یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ تو اٹھا لے جو کچھ تو نے نفع اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، تو منسوب کر لے مخلوق کی طرف، پھر تو نے مر کے نا ہمارے پاس جب آنا ہے تو آگ ہی تیرا مقدر ہوگی. دنیا میں تو نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا، بھلا بتاؤ کہ وہ شخص جو پوری رات سجدے میں گزارتا ہے، وقائما، اور قیام میں، یحذر الآخرہ، اور آخرت کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کی وہ جو ہے وہ خواہش بھی رکھتا ہے، اس کی امید بھی رکھتا ہے. آگے فل ان دا بلینکس ہے. اس قرآن کی صورت کا ایک سٹائل ہے کہ تصویر کا ایک رخ پیش کر کے نا اور دوسرا رخ جو ہے نا فلنگ دا بلینکس کروایا گیا. یہ بھی ایک ادب جو ہوتا ہے نا عربی لٹریچر کا ایک تقاضا ہے. اس انداز میں بھی دعوت پیش کی گئی ہے کہ تصویر کا صرف ایک رخ، وہ فلنگ دی بلینکس، خالی جگہ آپ نے خود پر کرنی ہے. کہ بھلا بتاؤ تو وہ شخص جو دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، آخرت کی فکر میں رہتا ہے، اللہ سے رحمت مانگتا رہتا ہے، کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو دن رات باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ سے کوئی امید نہیں رکھتا؟ اب یہ چیزیں ساری بریکٹ میں، یہ بریکٹ آپ نے خود جو ہے فلنگ دی بلینکس کرنی ہے. اس کے بعد آیت آ رہی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی فرما دیجئے بتاؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. یہ آیت بھی بڑی اہم ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 9. اکثر میں کوٹ کرتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے. اللہ فرماتا ہے عشق دے چلے تھے مارے گئے، علم والے نمبر لے گئے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی علیہ السلام بتا دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. پھر آیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کو کیٹاگوریکل حکم ہوا قل رب زدنی علما، اے نبی علیہ السلام آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ اے نبی دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے، کیونکہ علم کے ساتھ محبت، عقیدت، ساری کی ساری چیزیں علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ورنہ بغیر علم کی جو عشق اور محبت ہوتا ہے نا وہ فوراً کافور ہو جاتا ہے، فوراً جس طرف انسان دیکھتا ہے اسی طرف لگ جاتا ہے. لیکن جو علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی کسی طرف نہیں لگتا. جو اکیلا ایک اللہ کا ہو جاتا ہے نا، آپ اس کے سامنے جو مرضی کرتب کر کے دکھا دیں، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی کے ساتھ توحید کے حوالے سے شرک نہیں کرتا، ناٹ ایٹ آل. تو قرآن میں یہ اس صورت میں یہ سٹائل بار بار آئے گا فلنگ دی بلینکس والا، اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے بندو جو ایمان لے کر آئے ہو اللہ سے ڈرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے بہترین صلہ اللہ نے رکھا ہوا ہے آخرت میں، لیکن دنیا میں نہیں ہوگا، آخرت میں. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. یعنی دنیا میں اگر زمین تم پر تنگ بھی کر دی گئی نا، جنت کی بہت بڑی زمین کے تم وارث ہونے والے ہو. بخاری و مسلم میں حدیث ہے سب سے جو ادنا درجے کا جنتی ہے نا اس کو بھی اس کرۂ ارض سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. تو اسی 10 مرلے دے پلاٹ نو روندے ہو اللہ دے بندے ہو، 40,000 کلومیٹر سرکمفرنس ہے اس زمین کا، اور اس سے 10 زمینوں کے برابر سب سے جو بالکل نچلے درجے کا جنتی ہے. اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہوگا جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا، جس کے بعد کوئی، یعنی جس کے سب سے زیادہ گناہ تھے دھلنے میں لاکھوں سال لگ گئے، وہ جب جنت میں جائے گا نا تو اس کو اس روئے ارض سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی.
اور وہ اللہ کو کہے گا یا اللہ مذاق کر رہے ہیں میرے نال، اللہ فرمائے گا مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دے گا۔ پورے کا پورا دین ہی میرے بھائیوں صبر ہے، صبر کے بغیر دین پہ نہیں کوئی چل سکتا۔ نماز پڑھنا صبر ہے، نماز کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایک پورا پروٹوکول دینا پڑتا ہے، کپڑے پاک رکھنے پڑتے ہیں۔ اب جو لوگ کپڑے پاک نہیں رکھتے ہیں ان کا تو جدھر دل کرتا ہے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جب بارش ہو جاتی ہے، کیچڑ میں سے ہم گزر ہوتے ہیں، ہمارا سانس خشک ہوا ہوتا ہے، یار کہیں سے گٹر کا پانی نہ شامل ہوا ہو۔ لیکن آپ امیجن کریں اگر آپ نے نماز نہ پڑھنی ہو تو کتنی زندگی آسان ہے آپ کی دنیا میں، جدھر مرضی پیشاب کریں، جب مرضی آپ یہ کر دیں، کوئی آپ کو پرواہ نہیں ہوگی۔ وہی یہی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، لیکن آخرت پھر وہ اللہ کی مرضی کی گزارے گا، اور جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا، آخرت وہ اپنی مرضی کی گزارے گا۔ ظاہر ہے جنت میں آپ جو خواہش کریں گے وہ آپ کو مل جائے گا، تو وہ پھر آپ کی مرضی کی آخرت ہوگی نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا بغیر حساب کے دوں گا، لیکن صبر کرنا پڑے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اب وہ دوبارہ اخلاص والا لفظ آ گیا۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں دین کو خالص اللہ کے ساتھ کر لوں۔ اب یہ بڑی سخت آیات آ رہی ہیں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان بنوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے میں بھی اللہ کا ویسا ہی محتاج ہوں، میں بھی ویسا ہی شریعت کا پابند ہوں جس طرح کہ تم۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ مجھے تو خود اس بات کا خوف لگا رہتا ہے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ یار اس لیول سے آگے جا کے کسی کو کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہے؟ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے تو خود اس بات کا خوف لاحق ہے ان عصیت ربی کہ اگر بالفرض میں نے بھی اپنے رب کی معصیت اور نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ اور یہاں لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بخشے بخشائے ہیں جی، ان کو نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو جی مدینہ شریف پڑھتے ہیں ساری نمازیں، ان کو نمازوں کی ضرورت ہے؟ نمازیں تو دیکھیں اللہ کی معرفت کے لیے ہوتی ہیں، جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے اسے نمازوں کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اللہ تک پہنچا ہوا ہے۔ اور یہاں نبی علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے نبی آپ بھی فرما دیجئے کہ مجھے خود اس بات کا خوف ہے کہ اگر بالفرض میں نے بھی رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ یہ آیت قرآن حکیم میں 3 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ یونس کے اندر اور سورہ الزمر کے اندر۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اے نبی فرما دیجئے کہ میں تو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو اس کے ساتھ خالص کرتے ہوئے۔ مخلص 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 کتنے الفاظ آ رہے ہیں۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی، تم نے جس کی عبادت کرنی ہے نہ کرتے رہو، میں تو اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہوں۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اے نبی ان کو یہ بھی فرما دیجئے بے شک اصل خسارے میں وہ پڑ گیا جو قیامت والے دن اپنے اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال بیٹھا۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ دنیا میں انسان اپنے بیوی بچوں ماں باپ کے لیے ایفرٹس کرتا ہے نا، یار میرے بچوں کا مستقبل بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، اسی کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا اصل میں خسارے میں وہ بندہ ہوگا قیامت والے دن جو قیامت والے دن اپنے اور اپنے گھر والوں کو ہار بیٹھے گا۔ اگر وہاں پہ کسی کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا، دنیا میں کسی نے اپنی اولاد کے لیے کروڑوں یا اربوں روپے بھی چھوڑے تو کس کام کے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ بے شک خسارے میں وہ ہوا جو قیامت والے دن اپنے اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں دنیا میں حرام کے پیسے کے اس نے ان کو کافی پراٹھے کھلا لیے اور بریانیاں کھلا لی اور مکان بھی بنا کے دے دیے، لیکن آخرت ہار بیٹھا تو سب سے پہلے تو گھر والے کہیں گے کہ لعنت ہے تیرے اوپر، تو نے دنیا کی یاشی کرا کے ہمیشہ کی ناکامیاں ہمارے لیے مقدر بنوا دی۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ انسان کہے گا کہ مجھ سے میرے ماں باپ بیوی بچے اولاد سب لے لی جائے، اے اللہ مجھے چھوڑ دیا جائے۔ ادھر بچوں کے پیچھے مائیں مر رہی ہوتی ہیں اور قیامت والے دن سورۃ الحج کا پہلا رکوع اللہ فرماتا ہے کہ دودھ پلانے والی بھی اپنے بچے کو پھینک دے گی قیامت والے دن، وہ بھول جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار،
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان الا ذالک هو الخسران المبین. اب پھر الا آ گیا اور کنوں کاٹ لو یہ گل کہ اصل میں سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ کوئی شخص قیامت والے دن اپنے اور اپنے گھر والوں کو ہار بیٹھے. لوگ کہتے ہیں جی دنیا میں میں بچوں کا مستقبل نہیں بنا سکا, یہ ناکامی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اصل ناکامی ہے کہ قیامت والے دن کوئی ہار بیٹھے اپنے اور اپنے گھر والوں کو. اچھا یہ گھر والوں کا ساتھ ساتھ ذکر ہو رہا ہے کیونکہ گھر والوں کی وجہ سے بیڑا غرق ہوتا ہے. یہ لوگ حرام و حلال کی تمیز جو گواتے ہیں نا, گھر والوں کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں نا. زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیویاں یا بچے جو ہیں وہ ایسی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. لہم من فوقہم ظلل, ان بدبختوں کے اوپر آگ کا کہ سمجھ لیں کہ بادل ہوں گے, من النار آگ میں سے, ومن تحتہم ظلل نیچے بھی آگ کے شعلے, یعنی جس کو کہتے ہیں نا وہ پورا روسٹ کیا جائے گا ان کو, اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ, یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو خوف دلا رہا ہے. یا عبادی فاتقون, پس میرے بندوں ڈر جاؤ. یار اس سے زیادہ اور کس انداز سے سمجھایا جائے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں تو میرے بندوں ڈر جاؤ. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں اللہ ڈرنے کی کون سی بات ہے, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. ہمیں تو یہ نسبت کام آ جائے گی, ہمیں نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اور سیم بنی اسرائیل میں یہی بیماری تھی. اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ سے کوئی عہد لے لیا انہوں نے کہ ہم ان کو اس طرح ہی چھوڑ دیں گے. جس نے ایک گناہ بھی کیا اور اس گناہ نے اس کو گھیر لیا وہ مارا گیا, ایک گناہ پہ. یہ 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں سورۃ البقرہ میں. سورہ بقرہ قرآن کے شروع میں کیوں ہے؟ نازل تو ہوئی ہے یہ 2/3 قرآن نازل ہونے کے بعد مدینے میں جا کے. مکی قرآن 2/3 ہے, 75% 80% قرآن نازل ہو چکا ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے. قرآن میں پہلے نمبر پہ ہے. سورۃ الفاتحہ تو مقدمہ ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ تم سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت تھی, وہ بھی یہی کہتی تھی جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب بندے ہیں, ابراہیم کی اولاد سے ہیں, 3 کتابیں ان میں نازل ہوئی, دیکھو ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا. قیامت تک کے لیے لعنت مسلط کر دی ہے ان کے اوپر, یہودیوں کے اوپر اور نصارہ کے اوپر. تو تم یہ کچھ نہ کرنا. میں نے بلکہ ارادہ کیا ہے, مجھے اگلے دن بھی یہ چیز بڑی یعنی نا کلک کی ہے کہ یہ جو 7 یونیورسل ٹروتھ ہے نا, اس پہ ایک مسئلہ نمبر ریکارڈ کروایا جائے. ان کا عنوان ہی صرف ہو 7 یونیورسل ٹروتھ آف قرآن, 7 آفاقی حقیقتیں اللہ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتا دی ہوئی ہیں کہ دیکھو بھی میرا یہ رول ہے, میں نے کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرنا. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں پھینکا تو چند دن کے لیے پھینکے گا, دشمنوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ماتا یہ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے؟ تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے اس معاملے میں؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تو نہیں چھوڑے گا. اس طریقے سے نا یعنی ان کے جرموں کی داستان سنا کے پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رول بیان کیا, 7 یونیورسل ٹروتھ. ویسے تو سورہ بقرہ پہ آپ یہ شروع کے 4 رکوع چھوڑ کے نا اس کے بعد کے جو 9 رکوع ہیں نا بنی اسرائیل پہ جو فرد جرم عائد کی گئی ہے, وہ آپ ذرا 9 رکوع پڑھے, ان میں یہ 7 یونیورسل ٹروتھ آئیں گے. قرآن کلاس میں تو آلریڈی ریکارڈڈ ہے. والذین اجتنبوا الطاغوت, والذین اجتنبوا الطاغوت, وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں طاغوت سے, یعنی اللہ کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہے وہ طاغوت ہے, چاہے وہ شیطان ہو یا شیطان کے پیروکار ہوں. ان یعبدوہا, کہ وہ اس کی عبادت کریں, وانابوا الی اللہ, اور وہ اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں. لہم البشرا, ان کے لیے ہے بشارت. فبشر عباد, پس میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے. اور وہ بندے کون ہیں جن کے لیے بشارت ہے؟ وہ ٹنی نہیں ہوں گے, سن سنا کے سننی نہیں, پڑھ پڑھا کے سننی. الذین یستمعون القول, جو بات غور سے سنتے ہیں, فیتبعون احسنا, اور پھر ہر اچھی بات کی پیروی بھی شروع کر دیتے ہیں. خالی سنتے نہیں ہیں, انفارمیشن تو ماشاءاللہ بہت ہے, ہم بچپن سے ریڈیو پہ سن رہے ہیں جی قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے, اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, لیکن جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا اینکر پرسن, انہوں نے خود قرآن کبھی کھول کے نہیں پڑھا ہوتا. کئی قرآن کے مفسرین ہیں قرآن کی تفسیر لکھ کے فوت ہو گئے ہیں, لیکن خود اس پہ عمل نہیں کیا. عمل کرنا تو کسی اور چیز کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے وہ صرف بات سنتے نہیں ہیں, اچھی چیز کی پیروی کرتے ہیں. اور ایک معنی یہ ہے کہ جو بات سنتے ہیں اس میں سے جو اچھی چیز ہوتی ہے نا سب سے اعلیٰ درجے کی, اس کی پیروی کرتے ہیں, اعلیٰ درجے کے دین کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بجائے یہ کہ کنارے کنارے پہ چلنے کے.
اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، واولئک ہم اولو الالباب، اور یہی لوگ ہیں جو اصل میں عقل مند ہیں۔ اصل اللہ تعالیٰ ہمارا عقل مند وہ ہیں جو مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو پہچان لیں، اللہ کی تعلیمات پر عمل شروع کرتے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا بتاؤ تو کہ جس کے اوپر عذاب اللہ کی طرف سے پکا ہو چکا ہے، افانت تنقذ من فی النار، تو اے نبی علیہ السلام آپ ایسے شخص کو چھڑوا لیں گے آگ سے؟ لو جی کوئی ہو رہا ہے گنجائش ہے، یہ سنگولر کے سیگے سے نبی علیہ السلام کو خطاب ہو رہا ہے کہ جس کے اوپر ہم نے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے، افانت، اے نبی کیا تم تنقذ من فی النار، بچا لے گا ایسے شخص کو جس کو ہم نے آگ میں پھینک دیا ہے؟ تو لیکن مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اے نبی علیہ السلام، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، جس کے اوپر اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا، افانت، کیا تم تنقذ من فی النار، ایسے شخص کو آگ سے بچا سکتے ہو؟ سرکار میں پھر وہی جملہ بولاں گا، جو رب قرآن اور سنت میں آیا وہ اور ہے، اور جس رب کا تعارف ہمارے آباء و اجداد، ماں باپ اور علماء نے کروایا وہ رب اور ہے۔ یہ دیکھ لیں، ورنہ کسی نے یہ شعر کہنے تھے؟ دیکھ لیں کتنے سخت آیات ہیں یہ۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، لہم غرف من فوقہا غرف، ان کے اوپر تو ان کے لیے تو ملٹی سٹوری بالا خانے ہوں گے، بلڈنگز ہوں گی، مبدیتن، بالا خانہ بنے ہوئے، تجری من تحتہ الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کسی کو وہم بھی نہ آئے کہ یا اللہ دنیا میں تو ہم نے مفلسی کی زندگی گزاری، ڈردے ڈردے، اے نہ آخرت ہی کچھ نہ لبے، اللہ تعالیٰ بے فکر رہو، کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوئے گی۔ بالکل، حالانکہ اللہ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو سچا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس لیول پہ اتر کے بات کر رہا ہے کہ تاکہ کسی کے دماغ میں وہم بھی نہیں آئے کہ بھئی میں نے وعدہ خلافی کو نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہونا، جو ہم نے فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ ہونا ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کے ماننے والوں کے لیے جنت اور نافرمانوں کے لیے دوزخ۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بے شک آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس کو زمین میں جاری کرتا ہے، ثم یخرج بہ زرعا مختلفا، پھر اس کے ذریعے کئی فصلیں اگاتا ہے، الوانہ، مختلف رنگ کی جدا جدا، ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر یہ خشک ہوتی ہے فصل، اس کے بعد تم دیکھتے ہو کہ وہ زردی مائل ہو جاتی ہے، ثم یجعلہ حطاما، اس کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یعنی گندم کی فصل دیکھیں، بیج بویا جاتا ہے، فصل نکلتی ہے، ہریالی ہوتی ہے، کسان کو خوبصورت لگتی ہے، پھر زرد ہو جاتی ہے، پھر کاٹ لی جاتی ہے، اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ توڑی، چورا۔ یہ نباتات کا، پلانٹ کا لائف سائیکل ہے، انسان کا بھی یہی لائف سائیکل ہے، پیدا ہوتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر اینڈ پہ زمین میں دفن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا کمپیریزن کرا رہا ہے، ان فی ذالک لذکری لأولی الالباب، دیکھو اس میں ہے نصیحت کی بات ان لوگوں کے لیے جو نصیحت، جو عقل والے ہیں۔ کیا کہ جس طرح یہ فصل اگتی ہے، اپنے جوانی کو پہنچتی ہے، پھر الٹیمیٹلی یہ ڈراپ سین ہوتا ہے، اور اس طریقے سے انسان کا بھی لائف سائیکل ہے، انسان کے اوپر کبھی بھی عروج نہیں رہنا، الٹیمیٹلی موت اس کا مقدر ہونی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث نازل کی ہے، کتابا متشابہا مثانی، ایسی کتاب جس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو احسن الحدیث کہا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی، صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، کون سی آیت؟ اچھا ہاں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا بتاؤ کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربی، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ اب یہ بھی فلنگ دا بلینکس ہے کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ نور ہدایت پہ ہے، کیا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کو اسلام کی سمجھ نہ آئے اور وہ اپنی انہیں اندھیروں میں ہی اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہو؟ نہیں ہو سکتا۔
فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو چکے ہوئے ہیں، متاثر نہیں ہو رہے. اولئک فی ضلال مبین، بے شک وہ کھلی گمراہی میں ہے. اب یہ دلوں کی بیماری کو دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ وہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین چیز نازل کی ہے. کون سی؟ کتاب، قرآن حکیم. کتابا متشابہا مثانیہ،